وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. اے مخاطب، تجھ کو اس شخص کا قصہ معلوم ہوا جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مباحثہ کیا تھا کہ ان آتاہ اللہ ملک، اپنے پروردگار کے وجود کے بارے میں، اس وجہ سے کہ خدا تعالیٰ نے اس کو سلطنت دی تھی۔ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا پروردگار ایسا ہے کہ وہ زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں بھی تو زندہ کرتا ہوں اور مارتا ہوں۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ آفتاب کو روز کے روز مشرق سے نکالتے ہیں تو ایک ہی دن مغرب سے نکال دے۔ اس پر وہ حیران رہ گیا۔ فبہت الذی کفر، اس پر حیران رہ گیا وہ کافر، جواب نہ بن پایا۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ ایسے بیچارے پہ چلنے والوں کو، ایسے لوگوں کو، ظالموں کو ہدایت نہیں فرماتے۔ الم تر الی الذین حاج، الم تر الی الذی حاج، یہ عربی زبان میں الم ترا، یہ اردو میں ایسا ہی ہے جیسے ہم کہتے ہیں اس کی حرکت دیکھی، اس کی حرکت دیکھی آپ نے، یعنی کسی کی عیب کو حیرت کے انداز میں پیش کرنا، کسی کی خامی کو، کسی کی کمزوری کو حیرت کے انداز میں پیش کرنا۔ تم نے اس کی حرکت دیکھی؟ ایسی قرآن میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، عربی میں یہ استعمال ہوتے ہیں۔ الم ترا، آپ نے اس شخص کو دیکھا؟ یہ حضرت ابراہیم سے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کر رہا، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں بحث کر رہا۔ اس کی یہ حرکت دیکھو، بات بھی کرتا ہے، بحث بھی کرتا ہے، جھگڑتا بھی ہے، اور وہ بھی اللہ کے رب کے ربوبیت کے بارے میں۔ اس کی یہ حرکت دیکھو۔ یہ نمرود تھا، ظالم، مشرک، بڑا سرکش قسم کا بادشاہ تھا۔ اس کا ایک وزیر بھی تھا، آزر، وہ اس کا وزیر تھا۔ اپنی وسعت سلطنت کی وجہ سے اس کی سرکشی میں بڑا اضافہ ہوا تھا، اور یہ اپنی پرستش کرایا کرتا تھا۔ اس نے ایک بہت بڑا عرش بنا رکھا تھا اپنے خیال میں، اس کے سارے اجلاسات اس پہ ہوا کرتے تھے۔ یہ لوگوں سے کہتا تھا اور لوگوں سے اپنی پرستش ایسا ہی کراتا جیسے اللہ کی پرستش کی جاتی۔ تو سلطنت بڑی تھی، اور اسی سلطنت کی وسعت نے اسے سرکش بنا دیا تھا۔ یہ اپنی حقیقت، اپنی اوقات کو بھول گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کے بارے میں الجھتا تھا، بحث کرتا تھا، سوال کرنے لگا کہ تم جس خدا کے داعی ہو اور جس کو تم رب مانتے ہو، وہ کیسا ہے، وہ کہاں ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ یہ سوال کیا کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اسے اس سوال کا جواب دیا کہ میرا رب تو وہی ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت کا سارا نظام ہے۔ اس کائنات میں حیات اور ممات کا جتنا نظام ہے وہ حقیقت میں اسی کے ہاتھ میں، ہر چیز کی زندگی اور موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ نظام ربوبیت کا
پالنے کا، پیدا کرنے کا اور پھر اس کو پروان چڑھانے کا، یہ جو پورا نظام ہے اس کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات۔ اگر اس کی حقیقت پہ نظر رکھو گے، اس کی ابتدا پہ نظر رکھو گے، تمہیں نظر آئے گا کہ یہ اللہ کا نظام چل رہا، لیکن اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ صرف ظاہری اسباب پہ نظر رکھتا تھا، کہنے لگا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، کسی کے لیے معاش کا راستے بند کر دوں اور اسے بھوکا مار دوں، اور کسی کے لیے میں معاش کا سلسلے آسان کر دوں، وہ مزے کی زندگی گزارے گا، یا کوئی اور طریقہ کہ بے قصور کو پھانسی دے دوں اور قصوروار کو آزاد کر دوں۔ یہ زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ کن ذہن ہے، اس کی عقل ہے ہی اتنی، اس سے آگے اس کی نظر ہی نہیں ہے۔ تو آپ نے اسے دوسرے انداز میں کہا، اللہ کی یہ خوبی ہے کہ وہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، ہر روز نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اچھا تو کر کے دکھا دے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے، تو مغرب سے نکال کے دکھا دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، اب کافر سے جواب نہیں پنوایا، حیران رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ جن کی زندگیوں میں شرک اور کفر ہوتا ہے ان کی عقل بھی کام نہیں کرتی، ان کی سمجھ بھی کام نہیں کرتی۔ گناہوں کا سب سے پہلا اثر آدمی کی عقل پہ پڑتا ہے، گناہ کا سب سے پہلے اثر آدمی کی عقل پہ پڑتا ہے۔ یہی تو وجہ ہے دنیا کی قدرت کے نظارے دیکھتے ہیں، اللہ کے سیاروں تک پہنچتے ہیں، لیکن ان سیاروں کے پیدا کرنے والے رب کو نہیں پہچانتے۔ اللہ کی قدرت کے مناظر دیکھتے ہیں، اس پہ تحقیق کرتے ہیں، لیکن جس ذات کے ہاتھ میں یہ سب کچھ ہے اس ذات تک نہیں پہنچتے، عقل نہیں۔ یہ تو اندھیر نگری ہے نا، کہ جو جتنا اللہ کا نافرمان ہے دنیا اسے روشن خیال کہتی ہے۔ وہ تاریخ خیال ہے، وہ تاریخ خیال ہے۔ روشن خیال تو وہی ہوتا ہے جیسے اللہ ایمان کا نور دے دے، ہدایت کی روشنی دے دے، یہ ہے روشن خیال۔ تو گناہوں کی ظلمت کا اثر ہوتا ہے کہ عقل صحیح نتیجہ دینے سے محروم ہو جاتی ہے۔ یعنی اس سے کم عقلی کیا ہوگی کہ دنیا کی چند روزہ زندگی کے لیے آدمی کھربوں سال کی زندگی خراب کر دے، اور دیکھ بھی رہا ہے کہ اس کے ارد گرد اس کے جتنے پیارے ہیں وہ چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں۔ تو جو چیز فانی ہے اور جسے چھوڑ دینا ہے اسی پہ سب کچھ لگا رہا ہے، یہ عقل کی کمزوری ہے۔ ورنہ جو روشن خیال ہوتے ہیں اور جو دور اندیش ہوتے ہیں تو وہ تو اس دنیا کی نعمتوں سے اپنی کھربوں سال کی زندگی سنوارتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے یہ ہے عقل مند، یہ ہے دور اندیش، یہ ہے روشن خیال، یہ سمجھ کی بات۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب اللہ کی شان میں ایسی گستاخی اور ایسی بے ادبی ہے اور شرک کی گندگی اس کے عقل میں ہے اور کفر کی ظلمت اس میں ہے، تو پھر اللہ بھی ایسے ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا، پھر ان کی عقلیں کام نہیں کرتی۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ رب العزت ایمان کی حقیقت اور ایمان کا نور نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نستغفر اللہ ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔